اس لیے عزیزان محترم، وہ جو پچھلے میں نے 8 خطبے آپ کے سامنے رکھے تھے کہ جس کے اندر آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے نماز میں مزہ اور لذت نہیں آتی ہے، مجھے نماز میں سکون نہیں آتا ہے، میرا قلب ہمہ وقت وسوسوں کی اماجگاہ بنا رہتا ہے، مجھے بتائیے کہ میں یہ سکون کی دولت نماز پڑھنے کے بعد کیسے حاصل کروں؟ اللہ نے اپنے نبی کو کہا، اے میرے نبی، سورہ مزمل کے اندر وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کو یاد کیجئے، لیکن کیسے؟ علیہ تبتل تبتیلا، اس طرح سے یاد کیجئے گویا آپ دنیا سے کٹ ہی گئے ہیں۔ مزے، لطف، مٹھاس، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان کی حالت بندے کو مٹھاس دیتی ہے۔ آپ برفی کھائیں تو مٹھاس آنی چاہیے، آپ گلاب جامن کھائیں مٹھاس آنی چاہیے، یہ طبعی اصول ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ آپ نے شربت پیا ہے جام شیریں کا تو مٹھاس آنی چاہیے۔ یہ کیا چکر ہے کہ آپ نماز کی برفی کھائیں، روزے کا لڈو کھائیں، حج کی شربت پئیں، لیکن اس کے بعد آپ کے اندر مٹھاس آنے کی بجائے کڑواہٹوں کا ایک ڈھیر بن کے رہ جائیں، اور اندر سے آپ کے وسوسے اٹھے، وسوسے اور شبہات۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا کہ جیسے بھاپ اٹھتی ہے، جیسے پخانے کے اندر سے تعفن اٹھتا ہے اور آپ ناک بند کر کے جلدی سے باہر آ جاتے ہیں یا ایگزاسٹ چلاتے ہیں واش روم کا، ایسے ہی وسوسہ جو ہے وہ اندر گندگی کا پتہ دیتا ہے کہ یہ وسوسہ اندر گندگی موجود ہے، اندر پخانہ موجود ہے، جس کی سرانڈ اور اندر کا متعفن جسم جو اندر سے بدبو مارنے لگا۔ کوئی تو مردہ جانور اندر ہے، چوہا مر گیا ہے اندر، کچھ تو ہے، کسی کی موت ہو چکی ہے، جس کی وجہ وہ آپ کی روحوں کی موت ہے، آپ کے ضمیروں کی موت ہے، آپ کے شعوروں کی موت جب ہو جاتی ہے تو پھر یہی معاشرہ ہوگا۔ عزیزو، یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لو۔ ایک عورت کا بھی یہی سوال ہے کہ میں نماز پڑھتی ہوں، مجھے سکون نہیں۔ وہ نماز پڑھنے کے بعد، تلاوتیں کرنے کے بعد، کیوں مدرسہ ہو یا مسجد، ہر جگہ سے بدکاریوں کی آوازیں آتی ہیں جہاں کبھی نیکوکاریوں کی آوازیں آتی تھی۔ گناہ گاروں کی تو محفلیں اور میخانے اور شراب خانے اور بار اور ڈانس کلب سے تو بدبو آتی تھی، یہ مسجدوں کو کیا ہوا کہ یہاں سے بھی تعفن اٹھ کھڑا ہوا؟ ایک عطر والے دکان سے آپ کو عطر ملتا ہے تو آپ لازمی طور پر وہ عطر کی دکان ہے، اگر عطر کی دکان پہ بھی جا کے بدبو کے بھبکے آپ کا استقبال کرتے ہیں تو کون اس کو کہے گا یہ پرفیوم کی دکان ہے؟ میرے